بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے کچھ دنوں سے یا کچھ عرصے سے میں اس ایک مسئلے کی کشمکش میں تھا، کیونکہ میرا تعلق خود کاروبار سے ہے، میں خود ایک کاروباری آدمی ہوں، تو میں اس مسئلے کو بہت اچھی طرح سمجھنا چاہ رہا تھا، کیونکہ ہمارا تقریباً آپ سمجھے کہ روز کا معمول ہے اس طرح کی ٹرانزیکشنز ہونا یا یہ مسئلے اس طرح کی ڈیلز ہونا۔ وہ مسئلہ کیا تھا؟ وہ مسئلہ ہے سود کو سمجھنے کا، کہ سود کیا چیز ہے، اور جو ٹرانزیکشنز ہم کاروباری کرتے ہیں یہ بھی سود کے زمرے میں آتی ہیں یا نہیں آتی ہیں۔ تو آئیے پہلے ہم سود کو سمجھ لیتے ہیں کہ سود کیا چیز ہے۔ جو میں نے سمجھا ہے میں آپ کو وہ فارورڈ کر رہا ہوں، اور علماء کی بھی رائے یہی ہے۔ سود ہے کیا چیز؟ سود کو ڈیفائن ہم کیسے کریں گے؟ آپ سے ایک درخواست میں یہ کر رہا ہوں کہ اس ویڈیو کو آپ نے شروع سے لے کے آخر تک سننا ہے، ضروری سننا ہے، کیونکہ انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ آپ کے علم میں کافی اضافہ ہوگا اور آپ اس مسئلے کو صحیح طریقے سے سمجھ پائیں گے۔ جی، تو آتے ہیں ہم سود کی طرف کہ سود کیا چیز ہے۔ دیکھیں، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ دو چیزیں بیان کر دی اللہ نے، ایک تجارت ہے، دوسرا سود ہے۔ تجارت کرنا، لین دین کرنا یہ جائز ہے، خرید و فروخت جائز ہے، سود حرام ہے۔ اس سے ہمارے سامنے ایک چیز یہ ہے کہ جب ہم خرید و فروخت تجارت کر رہے ہوں گے تو اس میں سود ختم ہو جائے گا، کیونکہ وہ اپوزٹ ہے اس کا۔ اسی طرح ہم سودی معاملات کر رہے ہوں گے تو وہاں پر تجارت ختم ہو جائے گی، وہ اپوزٹ ہے اس کا۔ اس لیے اللہ نے ایک چیز کو حلال قرار دے دیا، دوسری کو حرام قرار دے دیا۔ سود کو سمجھ لیتے ہیں پہلے۔ سمپل سا ایک اس کا تجزیہ کیا مفتی تقی عثمانی صاحب نے، بالکل سمپل سا تجزیہ ہے۔ قرض کے اوپر جو نفع لیا جاتا ہے وہ سود کہلاتا ہے۔ یہ بالکل سمپل سا ایک انہوں نے تجزیہ یا اس کو مطلب سود کو ڈیفائن کر دیا انہوں نے، کہ قرض کے اوپر جو نفع لیا جاتا ہے وہ سود کہلاتا ہے۔ تھوڑا سا ہم اس چیز کو اور کھول لیتے ہیں کہ کوئی بھی ٹرانزیکشن، کوئی بھی ڈپازٹ آپ کرتے ہیں وہ قرض کی صورت میں کرتے ہیں، انویسٹمنٹ کی صورت میں کرتے ہیں، جس میں آپ کوئی چیز خرید نہیں رہے ہیں، کسی چیز کا سودا نہیں ہو رہا، آپ پیسہ دے رہے ہیں سامنے والی پارٹی کو، قرض کے طور پہ دے رہے ہیں، انویسٹمنٹ کے طور پہ دے رہے ہیں، یا کسی بھی طور پہ دے رہے ہیں، صرف پیسے دے رہے ہیں، صرف کیش دے رہے ہیں، اور اس ٹرانزیکشن کے اوپر، اس ڈپازٹ کے اوپر، اس قرضے کے اوپر آپ نفع لے رہے ہیں، تو یہ خالصتاً سود ہے، حرام ہے یہ شریعت میں۔ اچھا دیکھیں، آج ہی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا مفتی طارق مسعود صاحب سے کی، تو ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو کرائے دار سے ڈپازٹ لیا جاتا ہے کیا یہ جائز ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ڈپازٹ، نارمل جو ڈپازٹ مارکیٹ کا رول ہے وہ لینا تو جائز ہے، لیکن ایک بڑی اماؤنٹ ڈپازٹ کی لے کر اس کو کرائے میں رعایت اگر دی جائے تو یہ جائز نہیں ہے۔ کیسے جائز نہیں ہے؟ کہ آپ جو پیسہ اس کو ایک بڑی اماؤنٹ ڈپازٹ کی صورت میں دے رہے ہیں، وہ کرائے میں فیور آپ کو اس پیسے کی وجہ سے دے رہا ہے، تو یہ بھی سود کا مشابہت ہو جاتی ہے اس میں، تو یہ عمل جائز نہیں ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پر ہو گئی مشابہت، تو یہ عمل بھی جائز نہیں ہے۔ دوسری چیز تو سرین سود ہے کہ کسی بھی طور پہ کسی جگہ پہ انویسٹ کرنا، پیسہ انویسٹ کرنا، کسی کو قرض کے طور پہ دینا، کسی بینک میں انویسٹ کرنا، کسی فرم میں انویسٹ کرنا، کہیں پر بھی انویسٹ کرنا، وہ آپ اس کو بانڈ کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ رہے ہیں، نفع کے لیے انویسٹ کرنا پیسہ، یہ صریحاً سود ہے اور اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دوسری چیز کیا ہے جو اللہ نے حلال قرار دی ہے؟ وہ ہے تجارت۔ آپ اپنے پیسے سے تجارت کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، وہ بالکل جائز ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کسی جگہ انویسٹ کر کے پیسے کے اوپر نفع لینا چاہتے ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اس فرم میں اپنی کیا کہتے ہیں انویسٹ کر لیں اور اپنا اس کے اوپر اس کے اندر حصہ طے کر لیں کہ اس کے اندر میرا حصہ کیا ہوگا، تو اس کے ذریعے آپ وہاں سے کاروبار کر سکتے ہیں، وہ کاروبار بھی ہوگا، جائز بھی ہوگا، آپ کا نفع بھی جائز ہوگا،
لیکن اس میں آپ کو نفع اور نقصان دونوں کا ذمہ دار ہونا پڑے گا۔ اس چیز کو اسلام انکریج کرتا ہے۔ اچھا، اب جو چیز ہمیں پیش آتی ہے، جو مسئلہ ہمیں پیش آتا ہے، جس کے متعلق شبہ ہے، اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے۔ میں نے کچھ مرحوم ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ قسطوں کا کاروبار جو ہے یہ سود کے زمرے میں آتا ہے، حرام ہے یہ۔ پھر انہوں نے کہا کہ ایک چیز کی دو قیمتیں طے کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ یہ ڈاکٹر اسرار احمد کی طرف سے بھی آیا اور کچھ دوسرے علماء کی طرف سے بھی۔ اب کیونکہ ہمارا بزنس جس نوعیت کا ہے اس میں لین دین زیادہ تر ادھار کی ہوتی ہے، تو یہ بھی دیکھا جائے گا کہ ادھار کی لین دین میں قیمت کا الگ ہونا اور نقد کے لین دین میں قیمت کا الگ ہونا یہ بھی جائز ہے کہ نہیں ہے۔ دیکھیں یہاں پر سمجھیے گا، ایک چیز کو سمجھنا ہے ہم نے کہ کیا ایک چیز کی دو قیمتیں مقرر کرنا شریعت میں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پر ناجائز قرار دیا ہے؟ تو یہ چیز ہمیں کہیں سے بھی نہیں ملتی، شریعت کہیں سے بھی نہیں ملتی۔ لوگ جس چیز سے استدلال کرتے ہیں وہ ایک حدیث ہے، ایک نہیں، ایک کافی احادیث ہے کہ جس میں یہ کہا گیا، اور احادیث کی مختلف کتب میں ہے جس میں یہ کہا گیا کہ ایک چیز کے دو سودے نہیں ہو سکتے۔ کیا نہیں ہو سکتا؟ ایک چیز کے دو سودے نہیں ہو سکتے۔ ان احادیث میں یہ نہیں کہا گیا کہ ایک چیز کی دو قیمتیں مقرر نہیں ہو سکتی، کہا یہ گیا ہے کہ ایک چیز کے دو سودے نہیں ہو سکتے۔ اب دیکھیں، سود کی میں نے آپ کو بیسک ڈیفینیشن بتا دی تھی پہلے، اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہاں پر کہ اگر ایک چیز کی دو قیمت طے کی جائے، مثال کے طور پہ یہ پین نقد اگر کوئی مجھ سے خریدے گا تو 10 روپے کا ہے، اور کوئی مجھ سے ایک مہینے کے ٹائم پہ خریدتا ہے تو یہ 12 روپے کا ہے، تو یہ میں چیز بیچ رہا ہوں، تجارت کر رہا ہوں، یہ میں سیل کر رہا ہوں، سیل اینڈ پرچیز کا ایگریمنٹ ہو رہا ہے، پیسے کے اوپر نفع نہیں لیا جا رہا ہے۔ پہلے تو اس بات کو سمجھا جائے، یہ سیل اینڈ پرچیز کا ایگریمنٹ ہو رہا ہے، میں سیل کر رہا ہوں، سامنے والا خرید رہا ہے، کنڈیشنز الگ ہیں، کیش پہ بھی لے سکتا ہے، وہ ادھار پہ بھی لے سکتا ہے مجھ سے۔ کیش کی قیمت جو بھی ہے میں بتا دوں گا اس کو، بھائی یہ کیش کی قیمت ہے۔ اگر وہ کہے نہیں سر مجھے تو یہ ایک مہینے کے ادھار میں خریدنا ہے، تو میں اس کو بتا دوں گا کہ بھائی یہ ایک مہینے کے ادھار پہ اس کی قیمت یہ ہے۔ اب دیکھیں، ایک چیز آپ نے یہ سمجھ لی، اب اس حدیث کو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ جو کہتی ہے کہ ایک چیز کے دو سودے نہیں ہو سکتے، وہ یہ ہے کہ وہ شخص مجھ سے یہ کہہ کے یہ پین لے لے کہ ٹھیک ہے آپ یہ مجھے دے دیں، اگر مجھ سے ہو سکے گا تو میں آپ کو اس کے پیسے کل کیش دے دوں گا، یا میں کل آ جاؤں گا آپ سے اس کو کیش دے کے خرید لوں گا، یا میں اس کو ایک مہینہ بعد ایک مہینے کی پیمنٹ پہ آپ سے خرید لوں گا۔ یہ سودا نہیں ہوا، یہ سودا اس طرح کرنا جائز نہیں ہے۔ سودا اسی وقت ہوگا کہ جب آپ اس پروڈکٹ کی، اس چیز کی ایک سودا کر کے اٹھیں گے وہاں سے، دو سودے کر کے آپ نہیں اٹھ سکتے وہاں سے، اس چیز کا ایک سودا طے کر کے اٹھیں گے وہاں سے۔ اور علماء بھی یہ کہتے ہیں کہ کسی ایک کنڈیشن کے اوپر فائنل کر کے آپ نے سودا کرنا ہے، یا تو آپ نے کیش کا سودا کرنا ہے، یا آپ نے 3 مہینے کی ادھاری کا، یا 6 مہینے کی ادھاری کا، جو بھی کنڈیشن ہے وہ کسی ایک کنڈیشن کے اوپر سودا کرنا ہے آپ نے، ایک چیز کے دو سودے نہیں کر سکتے آپ۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟ اب اس میں قیمتوں کا مختلف ہونا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کنڈیشن میں قیمت کا مختلف ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اس سے کوئی بھی قیمت طے کر سکتے ہیں، بائر کا اور سیلر کا رضامند ہونا لازمی ہے۔ بائر اگر رضامند ہے اس قیمت کے اوپر تو ٹھیک ہے، آپ اس سے وہ ایگریمنٹ کریں، لیکن ایک چیز اور ہے یہاں پر کہ بعد میں پھر اس ایگریمنٹ کے میں رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ آپ نے وہ چیز سیل کر دی، بائر نے وہ چیز لے لی، اس کی قیمت طے ہو گئی وہاں پر، اب مثال کے اوپر وہ آپ سے لے کے جا رہا ہے یہ چیز ایک مہینے کی پیمنٹ کے اوپر،
آپ نے 12 روپے کا ایگریمنٹ بنا کے دے دیا اس کو کہ آپ مجھے یہ اس کی قیمت 1 مہینے میں دیں گے اور 12 روپے دیں گے، یہ اس کی قیمت طے ہو گئی۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں، اب یہ آپ پیسے کے اوپر نفع نہیں لے رہے ہیں، آپ اس کی قیمت طے کر رہے ہیں۔ آپ ایک چیز بیچ رہے ہیں، وہ ایک چیز خرید رہا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ خرید و فروخت حلال ہے، سود حرام ہے۔ تو یہاں آپ خرید و فروخت کر رہے ہیں۔ اصل ایشو یہ ہے کہ ایک چیز کی دو قیمتیں ہو سکتی ہیں کہ نہیں ہو سکتی ہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے اس میں۔ تین بھی ہو سکتی ہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے کنڈیشنز کے اوپر۔ اب جی وہ لے کے چلا گیا، آپ سے لے کے چلا گیا، لیکن وہ آپ کو 1 مہینے کے اندر پیمنٹ نہیں کر رہا، لیٹ کر دی اس نے۔ اب آپ اس چیز کی قیمت نہیں بڑھا سکتے کیونکہ آپ نے اس کی ایک قیمت طے کر دی تھی۔ تو حدیث میں جو آیا ہے کہ ایک چیز کے دو سودا نہیں ہو سکتے، وہ یہی چیز ہے کہ آپ نے اس کا ایک سودا کر دیا تھا، اب اس کا دوسرا سودا نہیں کر سکتے آپ۔ یہ دوسری چیز طے نہیں کر سکتے، نہ اس وقت کر سکتے تھے، نہ اب آپ کر سکتے ہیں۔ یہ چیز آپ نے 12 روپے میں بیچ دی اس کو، اب وہ آپ کو اگر 1 مہینے میں پیسے نہیں دے پا رہا، 1 مہینہ 5 دن کر رہا ہے، 10 دن کر رہا ہے، آپ اس کی قیمت نہیں بڑھا سکتے۔ اگر آپ اس کی قیمت تو بڑھ ہی نہیں سکتی نا، قیمت تو پہلے طے ہو گئی تھی اس کی، اب آپ وہاں پر پیسے نہیں بڑھا سکتے۔ کیوں نہیں بڑھا سکتے؟ کہ قیمت تو آپ نے طے کر دی تھی، اب آپ نے یہ چیز بیچ دی تھی، اب آپ کا پیسہ رکا ہوا ہے وہاں پر۔ غور سے سمجھیے گا اس بات کو کہ یہ چیز آپ نے بیچ دی، اب آپ کے ہاتھ میں یہ چیز نہیں ہے، اب آپ اس شخص سے پیسے مانگتے ہیں۔ تو 1 مہینہ 10 دن بعد آپ اس پیسے کے اوپر بڑھا نہیں سکتے ہیں۔ اب آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ نے لیٹ کر دیا تو آپ مجھے اس کے اوپر 10 روپے زیادہ لیں، 20 روپے، کیونکہ پھر آپ وہ پیسے کے اوپر پیسے زیادہ لیں گے۔ قیمت تو اس کی طے ہو گئی، آپ نے یہ بیچ دی، اب دوبارہ اگر اس کی قیمت طے ہو تو اس کی تو اصول یہ ہے کہ یہ چیز آپ کے پاس ہونی چاہیے، لیکن آپ کے پاس تو یہ چیز ہے نہیں، مالک تو وہ بن گیا، آپ نے اس کو چیز بیچ دی، اب آپ کا پیسہ ہے اس کی طرف۔ تو اس پیسے کے اوپر اگر آپ کسی قسم کی بات کرتے ہیں اس سے کہ بھائی نہیں اب آپ نے لیٹ کر دیا ہے، مجھے اس کے اوپر 10 روپے آپ زیادہ بڑھا کے دیں، تو وہ آپ پیسے کے اوپر پیسہ لیں گے، قرض کے اوپر، جو آپ اب اس کے اوپر آپ کا قرض ہے نا 1 مہینے کا 12 روپے، 1 مہینے بعد اس نے آپ کو قرض ادا کرنا ہے نا 12 روپے، اس چیز کی قیمت قرض کے طور پہ ادا کرنی ہے نا اس نے، اس قیمت کے اوپر آپ پیسے نہیں بڑھا سکتے ہیں کسی بھی صورت میں، وہ آپ کا جو ہے سود میں جائے گا، وہ چیز سود میں ہوگی۔ بجائے یہ ہمیں سمجھنے کے کہ قسطوں کے کاروبار کے اصول کیا ہیں یا ادھار میں لین دین کے اصول کیا ہیں، ہم اگر اس چیز کے اوپر آ جائیں کہ ادھار کا لین دین یا قسطوں کا لین دین بالکل ہی ناجائز ہے، تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ سود کے زمرے میں تو یہ آ ہی نہیں سکتا کسی بھی صورت میں، جو کنڈیشن میں نے آپ کو بتائی ہے، یہاں پر جا کے اگر آپ اس کے اوپر جائیں گے کہ اس کے پیسے بڑھا دیے جائے تو وہ سود کے زمرے میں آئے گا۔ یہ کس زمرے میں آ سکتی ہے کہ دیکھیں احادیث میں بے کے اصول میں بہت سارے بیان کیے گئے ہیں۔ سود ایک الگ چیز ہوگی، تجارتی معاملات الگ ہو گئے، تجارتی معاملات کے بھی بہت سارے اصول بیان کیے گئے ہیں۔ اگر ہم اس ادھار کی یا قسطوں کی لین دین کی ٹرانزیکشن کے اوپر بحث کرتے بھی ہیں، بات کرتے بھی ہیں، تو وہ تجارت کے اصولوں کے اوپر بات ہوگی، سود پر بات نہیں ہوگی۔ سود پر بات اسی وقت ہوگی جو کنڈیشن میں نے آپ کو بتائی کہ پیمنٹ اگر لیٹ ہو گئی ہے اس چیز کی، تو آپ کیونکہ آپ کا قرضہ ہے بندے کے اوپر، دوسرے کی پارٹی کے اوپر، تو آپ اس قرض کے اوپر زیادہ پیسے وصول نہیں کر سکتے، سود کا اصول یہ ہے۔ لیکن کیا یہ چیز بے کے اصولوں کے اوپر بھی جاتی ہے کے خلاف ہے یا نہیں ہے، تجارت کے اصولوں کے خلاف؟ تو ادھار میں ٹرانزیکشن کرنا، لینا یا دینا، یہ بے کے اصولوں کے بالکل خلاف نہیں ہے، یہ اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے، اسلاف کے دور میں بھی ہوتا رہا ہے، اور اس کو کہیں پر بھی ممانعت نہیں کی گئی، شریعت میں اس کی کسی قسم کی ممانعت نہیں ہے۔ ادھار کا کاروبار کرنا یا ادھار میں لین دین کرنا یا ادھار لینا یا دینا، یہ کسی بھی قسم کی ممانعت نہیں ہے، اس میں بچا جائے اس سے تو بہتر ہے، لیکن آپ اس کو کسی قسم کا شرعی جرم قرار نہیں دے سکتے، یا اس کو آپ سود کے زمرے میں نہیں لے کے جا سکتے۔ امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ کاروبار
بے ایک الگ چیز ہے، ادھار ایک الگ چیز ہے۔ اس لیے کسی بھی قسم کی ٹرانزیکشن جو قسطوں پر ہوتی ہے، یہ ایک چیز کے دو ریٹ طے سامنے رکھے جاتے ہیں، طے نہیں ہوتے، سامنے رکھے جاتے ہیں۔ ایک چیز ہے، اس کے دو ریٹ میں نے سامنے رکھ دیا آپ کے، تو اس میں کسی قسم کا کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ آپ نے جو سودا کرنا ہے وہ ایک ریٹ کے اوپر کرنا ہے، بائر جو سودا کرے گا وہ ایک ریٹ کے اوپر کرے گا، وہ دو ریٹ کے اوپر سودا نہیں کر سکتا۔ حدیث کے مفہوم کے مطابق وہ دو سودے نہیں کر سکتا، وہ ایک چیز کے اوپر، ایک بات کے اوپر، ایک قیمت کے اوپر سودا کر کے اٹھے گا، اور بعد میں اس میں رد و بدل بائر نہیں کر سکتا۔ اب اس میں ایک بات اور بھی سمجھیے گا کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ کچھ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بھائی یہ ایگریمنٹ، مثال کے طور پہ ایک شخص نے میرے وہی 12 روپے دینے، میں چاہوں تو اس 12 روپے میں سے اس کو ڈسکاؤنٹ کر سکتا ہوں، روپے چھوڑ سکتا ہوں، 2 روپے چھوڑ سکتا ہوں، 10 روپے چھوڑ سکتا ہوں، کیونکہ میں سیلر تھا، قرض میرا ہے اس کے اوپر، میں چاہوں تو اس کو کم کر سکتا ہوں۔ لیکن بائر جو خریدار ہے وہ مہینے سے پہلے آ کے، 15 دن میں آ کے مجھے یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی یہ پیسے آپ کو میں جلدی دے رہا ہوں تو آپ مجھے اس میں کمی کر دیں، کیوں نہیں کر سکتا؟ دیکھیں آپ اس بات کو بھی آپ سمجھیے گا، وہ چیز جب اس نے خریدی، مجھ سے خرید لی، اس نے ریٹ طے کر کے خرید لی، تو اب وہ اس پیسے کا، جو میرے پیسے اس کے طے ہوئے ہیں، اس کا قرض دار ہو گیا وہ میرا۔ اب سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ اس شخص نے یہ پین مجھ سے 12 روپے کا خرید لیا، خرید کے لے گیا، میرا اس کا ایگریمنٹ ہو گیا 1 مہینے کا۔ اب اس پین کا مالک وہ ہے، اس کی قیمت، اس کے اوپر قرض ہے میرا، قرض جو طے ہو گیا وہی ہوگا۔ وہ آگے مجھے یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ اس قرض سے مجھے کمی کریں۔ اگر وہ کہتا بھی ہے تو اس کی بات ماننا ضروری نہیں ہوگا، وہ فورس نہیں کرتا، اور نہیں کر سکتا اس کو کم کرنے کے لیے، وہ نہیں کر سکتا کسی بھی کنڈیشن میں، چاہے وہ لے کے جا کے دوسرے دن ہی آ کے مجھے پیمنٹ دے دے، وہ فورس نہیں کر سکتا کہ کیونکہ میں نے آپ کو دوسرے دن پیمنٹ کر دی ہے اس لیے مجھے آپ مجھے اس کے ریٹوں میں مجھے کمی کریں۔ یا دیکھیں ریٹ تو طے ہو گئے ہیں، وہ آ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی میں نے جو آپ کو اماؤنٹ دینی ہے کیونکہ میں جلدی دے رہا ہوں تو مجھے اس میں رعایت دی جائے، وہ بائی فورس یہ چیز نہیں کر سکتا۔ وہ اگر کرنا چاہے اور بائر نہ مانے تو کوئی مجبوری نہیں کر سکتا، سیلر نہ مانے تو وہ مجبور نہیں کر سکتا اس کو۔ لیکن سیلر اگر چاہے تو بیچنے والا چاہے تو وہ اپنا حق اس کو چھوڑ سکتا ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں کہ میں نے کسی شخص کو 50,000 روپے قرض دے دیے، نقد قرض دے دیا، اس کو قرض دیا ہے، کوئی سودا نہیں کیا، اس کو کسی چیز کی مسئلے میں ضرورت ہے، اس نے کہا جی آپ مجھے 50,000 روپے قرض دے دیں، میں نے اس کو قرض دے دیا۔ اب اس نے مجھے کہا جی میں 2 مہینے میں آپ کو یہ پیسے دے دوں گا، مہینے میں پیسے دے دوں گا، 12 جو بھی ہے وہ مہینے بعد نہیں دے پا رہا، 2 مہینے بعد نہیں دے پا رہا، 3 مہینے بعد نہیں دے پا رہا، تو میں اس رقم کو بڑھا تو نہیں سکتا ہوں، کسی بھی صورت میں وہ قرض ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ مجھے کہتا ہے کہ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ میری فائنینشیل کنڈیشن خراب ہے، میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ مجھے اس میں کچھ رعایت دے دیں، مجھے آپ اس میں سے کچھ قرضہ معاف کر دیں، چھوڑ دیں مجھے۔ 50,000 آپ نے دیے تھے، میں آپ کو 20,000 دے سکتا ہوں، فی الحال 30,000 دے سکتا ہوں، 40,000 دے سکتا ہوں، باقی کی اماؤنٹ جو ہے آپ مہربانی کر کے مجھے چھوڑ دیں۔ تو کیونکہ حقدار میں ہوں، لینے والا میں ہوں، تو میں وہ چھوڑ سکتا ہوں اس کو۔ اگر میں نہ چھوڑنا چاہوں تو وہ زبردستی نہیں کر سکتا، میں اس سے 40,000 لے کے کہہ سکتا ہوں کہ بھائی باقی 10,000 آپ کے پاس جب ہوں تو آپ مجھے دیں گے، میں آپ کو چھوڑتا نہیں ہوں، تو وہ ساری زندگی میرا مقروض رہے گا، اس نے دینے ہوں گے وہ 10,000 روپے۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ تو یہاں پر یہ مسئلہ بھی ہے کہ لین دین کے بعد اگر لین دین میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے اور حقدار اپنا حق چھوڑنا چاہے تو وہ چھوڑ سکتا ہے، جس کے اوپر حق ہے وہ چھڑوا نہیں سکتا۔ یہ چیز بھی آپ اچھی طرح سمجھ لیجیے گا۔ ہوتا پتہ ہے کیا ہے، ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہوگی لیکن آپ کو سنیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ ہمارے کاروباری معاملات میں کیا ہوتا ہے،
مثال کے طور پہ میں نے کسی شخص کے اوپر میرے لاکھ 1.5 لاکھ روپے ہیں، اور قیمت طے ہونے کے بعد میں نے اس کو مال بھیج دیا، جو ہمارے ایک قیمت طے ہوئی، میں نے اس کو وہ چیز بھیج دی۔ اب میں اس کے بعد مہینے بعد پیمنٹ لینے گیا، 2 مہینے بعد پیمنٹ لینے گیا، 3 مہینے بعد پیمنٹ لینے گیا، تو وہ مجھے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، یہ آپ کی جو 1.5 لاکھ روپے کی اماؤنٹ ہے نا، اس کو میں نل کر رہا ہوں، آپ مجھے اس میں 25,000 روپے چھوڑ دو۔ میں کہتا ہوں نہیں بھائی، میری آپ کی جو قیمت طے ہوئی ہے میں آپ کو پورے پیسے دوں، پورے پیسے ہی لوں گا۔ اب اگر وہ یہ حق سمجھتا ہے اپنا کہ وہ پوری پیمنٹ مجھے دے رہا ہے اور وہ زبردستی اوپر سے کچھ اماؤنٹ اس میں چھڑواتا ہے، تو وہ اس کا حق نہیں ہے، کسی بھی صورت میں نہیں ہے، نہیں چھڑوا سکتا وہ۔ اگر وہ پیمنٹ دینے میں زبردستی کر کے اس کو چھڑواتا ہے اس چیز کو، اور میں نہیں مان رہا، یہ کوئی بھی حقدار نہیں مان رہا، تو وہ ساری زندگی اس کے اوپر قرض ہی رہے گا، 1 روپیہ ہو یا 1 لاکھ روپیہ۔ اس لیے جو میرے کاروباری بھائی ہیں نا، وہ اس چیز کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ ہم لوگ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کے پیسے دینے ہیں تو اوپر کے پیسے اڑا دیے بغیر اس کی اجازت کے، کچھ اوپر کے چلر اڑا دیا، کچھ بھی کر دیا، کچھ تھوڑے بہت پیسے کم کر کے اس کو پیسے دے دیے اس کی اجازت کے بغیر، تو یہ بالکل ناجائز عمل ہے، یہ بالکل حرام کی کمائی ہے۔ سود کی تو نہیں کہہ سکتے ہم اس کو، سود کا اصول ہے کرا کے، لیکن یہ جو پیسے آپ کے پاس رہیں گے یہ حرام رہیں گے، الا یہ کہ وہ شخص آپ کو اجازت دے دے، حقدار، آپ اس سے بات کر سکتے ہیں، بات کرنے میں حرج نہیں ہے، یار آپ اگر مجھے اس میں سے کچھ اماؤنٹ چھوڑ دیں، وہ چھوڑنا چاہے تو آپ کو چھوڑ دیں، نہ چھوڑنا چاہے تو آپ نے کسی بھی صورت میں اس کے وہ سارے پیسے واپس کرنے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ میں آئی ہوگی۔ خلاصہ یہ ہے، سود کا اصول یہ ہے کہ آپ کسی بھی کیش ٹرانزیکشن کے اوپر، ادھار کے اوپر، انویسٹمنٹ کے اوپر، کیش کے اوپر، جس میں آپ کوئی چیز نہ بائی کر رہے ہوں نہ سیل کر رہے ہوں، کیش کے اوپر، قرض کے اوپر آپ نفع لیں گے تو یہ سود کہلائے گا۔ اس کے علاوہ جو بے کے اصول ہیں، کاروباری معاملات آپ کے طے ہو گئے، کسی سے آپ نے قسطوں میں مال دیا ہے یا ادھار میں مال دیا ہے، جو بات طے ہو گئی آپ کی، بائر سے طے ہو گئی، اب آپ اس بات کے اوپر کسی بھی طور پہ اس کے ریٹ نہیں بڑھا سکتے، کسی بھی کنڈیشن کے اوپر اس اماؤنٹ سے اوپر، اس قرض کے اوپر آپ دوسرا قرض نہیں ڈال سکتے، آپ اپنا روپیہ بھی اس کو بڑھا نہیں سکتے، اگر آپ بڑھائیں گے اس کے اوپر تو یہ سود کے زمرے میں جائے گا۔ امید ہے کہ آپ کو بات اچھی طرح سمجھ میں آئی ہوگی۔ کوشش کریں کہ اس چیز کو، اس ویڈیو کو شیئر کریں آگے، کیونکہ ہمارے بہت سارے دوست، ہم سب کاروباری ہیں، تو تاکہ ان کی سمجھ میں یہ بات آ جائے اور وہ اپنے معاملات کو صحیح کر لیں، اور جو ان کے ذہنوں میں اگر کسی قسم کا کوئی وسوسے ہیں بھی تو وہ اس کو کلیئر کر لیں۔ پھر دوبارہ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ آپ سوشل میڈیا کے کسی بھی پلیٹ فارم پر اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو وہاں پر لائک کریں، سبسکرائب کریں، اس کو فالو کریں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔